محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ موضوع ہوگا عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور کچھ قربانی کے مسائل۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آنے والے تمام کے تمام انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے ہر لمحہ ہر ٹائم ایسا عمل کرے جو عمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہو، وہ عمل جس سے انسان اللہ رب العالمین کو خوش کر سکے، ایسا عمل جس سے انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکے، ایسا عمل کرنا چاہیے۔ انہی اعمال کے درمیان اللہ رب العالمین یہ جو ایام گزرتے ہیں، انہی میں سے اللہ رب العالمین ہمیں کچھ ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ جس میں انسان تھوڑا عمل کر کے بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ایام کے اندر ابھی ہمارے سر کے اوپر سے ذی الحجہ کا عشرہ گزر رہا ہے۔ ذی الحجہ کا عشرہ وہ بابرکت عشرہ ہے، وہ افضل عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے کہا قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کے بارے میں بغیر قسم کھائے ہوئے یہ کہہ دے کہ انسان کو یہ چیز کرنا ہے، یا اللہ رب العالمین یہ بتا دے کہ یہ چیز افضل ہے لیکن اللہ رب العالمین نے قسم نہیں کھایا، تو ہمارے لیے وہ چیز یقیناً افضل ہوگی۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کو قسم کھا کر کے بتائے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہت افضل ہے، تو اندازہ کریں اس کی افضلیت کا، اس کی عظمت کا وہ کتنی عظیم چیز ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ رب العالمین کسی چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو عظیم ہوتی ہے، جو افضل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العالمین یہاں پر تین کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، اور وہ پہاڑ جسے طور سینہ کہا جاتا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ وہ تین قسم کھا کر کے اللہ پھر کیا فرماتا ہے وہذا البلد الامین، مکہ شہر پوری دنیا کا عظیم شہر ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین مکہ شہر کی افضلیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر بغیر قسم کے بھی بیان کرتا تو بھی ہمارے لیے وہ کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا کر کے بیان کرے، ہم سب دیکھ لیں، مکہ کو کمپیئر کریں، دنیا کا کون سا شہر ہے جو مکہ کے برابر ہو؟ وہ اس زمانے کے اعتبار سے کتنا ہی ترقی یافتہ شہر کیوں نہ ہو، لیکن مکہ شہر کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی شہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تین قسمیں کھانے کے بعد کہا وہذا البلد الامین۔ ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، اللہ نے چاند کی قسم کھائی ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کسی چھوٹی موٹی چیز کی قسمیں نہیں کھاتا ہے، اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہمارے اوپر سے چل رہا ہے اللہ نے اسی کو قسم کھا کے کہا والفجر ولیال عشر۔ قسم فجر کی، قسم 10 راتوں کی۔ جو 10 راتیں ہمارے سروں سے گزر رہی ہیں، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا یہ عظیم راتیں ہیں، یہ عظیم دن ہیں، اس میں انسان اللہ رب العالمین کے لیے کثرت سے عبادت کرے، جتنا ہو سکے اتنا اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تو اندازہ کریں کتنی عظیم یہ 10 راتیں اور 10 دن ہوں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، آپ نے ان کے افضل ہونے کی گواہی دی ہے۔ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ پورے سال کے اندر جتنے بھی دن ہوتے ہیں، وہ رمضان کا دن ہونے دو، وہ کوئی بھی دن ہونے دو، جتنے بھی دن پورے سال کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا
پورے سال کے اندر دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کا شروع کا 10 دن ہے۔ جہاں تک رات کا معاملہ ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، لیکن جو دن کا معاملہ ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا، پورے دنیا کے اندر پورے سال کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ ذی الحجہ کا شروع کا 10 دن ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اگر جہاد کرنے کے لیے جائے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرے تو کیا وہ افضل نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں، وہ بھی افضل نہیں ہے۔ مجاہد کا درجہ کتنا بڑا ہے، جو انسان اپنی جان کو لے کر کے نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، بڑا اس کا اجر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو 10 دنوں کی فضیلت ہے نا وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ ایک انسان ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے محنت کرے، کثرت سے عبادت کرے، ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارے، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے آگے فرمایا خیر کا وہ عمل، خیر کا کوئی بھی عمل جو انسان اس عشرے کے اندر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ خیر کا کوئی بھی کام انسان کرے، اپنے طاقت کے مطابق نوافل کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اللہ نے پیسہ دیا ہے غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا خیر کا کوئی بھی کام ہو، انسان اپنے طاقت کے مطابق خیر کا کوئی بھی کام کرے۔ جب انسان کوئی بھی کام کرے گا تو آپ نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر خیر کا کوئی بھی کام ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ پاکیزہ، زیادہ افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم سلف صالحین کا طریقہ دیکھتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر سلف صالحین کیا کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، انہی احادیث کی وجہ سے، انہی فضائل کی وجہ سے ایک صحابی ہیں جن کا نام سعید ابن جبیر ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا تھا تو سعید ابن جبیر ان 10 دنوں کے اندر اتنا محنت کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی اتنا محنت کیا کرتے تھے، کیا صبح کیا شام کیا رات، ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگے رہا کرتے تھے۔ تو سعید ابن جبیر اس عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور اسلاف کا طریقہ کیا تھا، پورے سال کے اندر 3 ایسے 10 دن ہیں جن کی اسلاف بہت قدر کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان کا آخری 10 دن، رمضان کا آخری عشرہ، اسلاف اس کی بہت قدر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ابھی رمضان ہمارے سروں سے گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے رمضان کے آخری عشرے میں کیسی محنت کی ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، اور اسلاف بھی یہی کیا کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہوا اور ذی الحجہ کا پہلا 10 دن، ذی الحجہ کا پہلا 10 دن، اور اس کے علاوہ محرم کا پہلا 10 دن، یہ 3 ایسے 10 دن ہیں، یہ 3 ایسے عشرے ہیں، اسلاف ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ جب یہ عشرے آیا کرتے تھے اسلاف کمر باندھ لیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے۔ برادران اسلام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس 10 دن کی فضیلت اتنا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی اتنی فضیلت کیوں بتائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ اس عشرے کے اندر وہ ساری بڑی بڑی عبادتیں جنہیں عبادتوں کی ماں کہا جاتا ہے، وہ ساری بڑی بڑی عبادتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اس 10 دن کے اندر۔ اور آپ پورا سال اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی 10 دن کے اندر یہ ساری باتیں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان نماز کا اہتمام پورا سال کرتا ہے، نماز کا اہتمام پورا سال کرتا ہے، نماز اس میں بھی پڑھنا ہے، اور بلکہ اور ترغیب دلایا گیا ہے، ابھارا گیا ہے کہ ہم اس میں اور کثرت سے نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ تو نماز ایک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ 10 دن بہت افضل دن ہیں، جو بھی خیر کے کام کریں گے آپ کے لیے منافع بخش ہیں۔ روزے کا اہتمام کریں، 1 روزہ رکھیں، 2 روزہ رکھیں، 4 5 6، جتنا آپ کے پاس طاقت ہے اتنا روزہ رکھیں، کثرت سے روزہ رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس پہ روزہ رکھیں۔ ایسے ہی اس عشرے کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، حج کے ارکان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس عشرے میں حج کے ارکان کو ادا کیا جاتا ہے،
اور یہ وہ عظیم عشرہ ہے جس کے اندر جو ہے عرفہ کا دن بھی آتا ہے۔ عرفہ کا دن ہم سب جانتے ہیں وہ عظیم دن ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل عرفات کے لیے، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو جو لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں حجاج کرام، اللہ رب العالمین ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ تمام کے تمام حاجیوں کو اللہ رب العالمین کا معاف فرما دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، 9 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری فضیلت والے اعمال جو ہیں اس 10 دن کے اندر جمع ہو جا رہے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، جمع ہو جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہی ساری وجوہات کی بنا پر، انہی سارے اعمال کی بنا پر اس 10 دن کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور عرفہ کا روزہ ہم اس کو بھی اسی کے اندر ہم جو ہے رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ سارا کا سارا عمل جنہیں کیا کہتے ہیں عبادتوں کی ماں کہا جاتا ہے، وہ سب اس 10 دن کے اندر کیا ہے، جمع ہو جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، یہ 10 دن ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، ان میں کوشش کریں، زیادہ کوشش کریں، اپنے روزے کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل کریں، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو فضیلت ہے یہ ایک نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی 1 دن کا روزہ اللہ رب العالمین کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ 1 روزہ، نفلی روزہ، فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ۔ اور اس عشرے کے اندر روزہ رکھنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام۔ میں نے جو حدیث بیان کی وہ نفلی روزے کے بارے میں ہے، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا ہے یہ عظیم عشرہ ہے، یہ افضل عشرہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں اگر روزہ رکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سے جتنا ہو سکے 2 4 6 8 ہم جتنا ہو سکے اتنا ہم روزہ رکھیں۔ ایسے ہی اسی مہینے کے اس عشرے کے اندر جو ہے قربانی کے اعمال کو بھی انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی کرنا اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان جو ہے جب قربانی کرتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، تو قربانی جو ہے انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ قربانی وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تھے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین لکل سنہ یضحی لکل سنہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال باحیات تھے۔ وہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال کیا قربانی کیا کرتے تھے۔ تو قربانی کا عمل بھی اسی عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دیا ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، تو ہمیں قربانی کرنا چاہیے، ہمیں قربانی سے کیا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود انسان کو اگر قربانی نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ آپ نے غصہ کیا اس کے لیے کہ تمہارے پاس طاقت ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کو پیسوں سے نوازا ہے، اس کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا آدمی جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے کیا ہے، نہ آئے۔ اور جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، قربانی کرنے والے کے لیے کچھ مسائل ہیں، ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کٹ کرے، اپنے ناخن بالوں کو کیا ہے، نہ کٹ کرے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، آپ کو بھی ناخن وغیرہ نہیں کٹ کرنا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں کٹ کرنا ہے، لیکن جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ ناخن اور بال وغیرہ اس وقت تک نہیں کٹ کرے گا جب تک کہ اس کے نام کی قربانی ذبح نہیں ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
جس انسان کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے نام سے قربانی کرا رہے ہیں، تو آپ اس وقت تک اپنے ناخن اور بال کو نہیں کٹ کریں گے جب تک آپ کے نام کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا ہے۔ اور بقیہ آپ کے جو گھر کے افراد ہیں وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے ناخن وغیرہ وہ کاٹ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جب جانور کو چوائس کریں، جب جانور دیکھنے کے لیے جائیں، آپ نے فرمایا موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے، کمزور بیمار لاغر جانور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 4 طرح کا جانور ایسا ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے جانور ہیں جس کی قربانی اللہ کے یہاں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 العوراء بین عبرها، ایسا جانور جو آنکھوں سے اندھا ہو، جس کی ایک آنکھ خراب ہو۔ ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں جانوروں کو دیکھنے کے لیے، جانوروں کو خریدنے کے لیے، اچھے سے اس کو دیکھیں، اس کو چلا کر کے دیکھیں، اس کے تمام اعضاء کو اچھے سے چیک کریں، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام جب بھی جانوروں کو خریدنے جایا کرتے تھے تو جانوروں کو چلا کر کے بھگا کر دیکھا کرتے تھے، موٹا تازہ جانور لیا کرتے تھے۔ تو ایسا جانور جو آنکھ کا اندھا ہو، آپ نے فرمایا اس کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول کیا ہے؟ نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 والمریض بین مرضها، ایسا جانور جو بہت زیادہ بیمار ہے، جو بہت زیادہ کیا بیمار ہے اور اس کی بیماری دکھ رہی ہے آپ کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا جانور بیمار ہے اور کمزور ہو چکا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی کیا ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 والعرجاء بین ضلعها، ایسا جانور جو پاؤں سے لنگڑا ہے، جس کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، جو برابر سے چل نہیں سکتا ہے، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی بھی شریعت نے منع کیا کہ ایسے کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 ایسا جانور والکثیر التی لا تنقی، ایسا جانور جس کے شریر میں بدن کے اندر گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہو، خالی ہڈی ہو، گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا کمزور جانور، ایسا لاغر جانور، اس کی بھی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ 4 طرح کے ایسے جانور ہیں، ہم جب مارکیٹ میں جائیں لینے کے لیے تو جانوروں کو برابر سے دیکھیں، چلا کر کے دیکھیں، کوشش کریں موٹا جانور خریدنے کے لیے تاکہ اللہ رب العالمین کی ہماری قربانی قبول ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، تیسرا مسئلہ یہ ہے، ہم جب مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں جانور کو لینے کے لیے تو جہاں پر قربانی کا جانور موٹا ہونا چاہیے وہیں پر قربانی کا جانور 2 دانتا بھی ہونا چاہیے، اس کا 2 دانتا بھی ہونا چاہیے، 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاؤ تو لا تذبحوا الا مسنہ، ایسے جانور کو خریدو جو 2 دانتا ہونا چاہیے۔ 2 دانتا جانور اگر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا جب بھی جانور خریدیں اس 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی آج کل کے معاشرے میں ایک سوال بڑا عام ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ مختلف لوگوں سے یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ کیا ایک آدمی اگر قربانی کرے گا تو پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گی کیا؟ اس سلسلے میں کئی اہل علم کا فتویٰ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو غریب بنایا ہے، سوال کیا ہے کہ کیا ایک قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گی کیا؟ جواب یہ ہے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو غریب بنایا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا مال آپ کے پاس ہے، آپ خالی ایک شیئر لے سکتے ہیں یا ایک جانور لے سکتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں آپ کا وہ ایک حصہ آپ کے پوری فیملی کو کافی ہو جائے گا۔ فیملی میں کون آتا ہے؟ ہم آئیں گے، ہماری بیوی آئے گی، ہمارے بچے آئیں گے، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں وہ ہماری فیملی میں آئیں گے، اور بھائی بہن جن کا نکاح ہو گیا ہے جو اپنے الگ سے رہتے ہیں وہ ہماری فیملی میں نہیں آئیں گے۔ فیملی سے مراد ہم اور ہماری بیوی، ہمارے بچے اور ماں باپ، یہ ہماری فیملی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں غریب بنایا ہے، ایک شیئر لیں گے، ہماری پوری فیملی کو کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مالدار بنایا ہے،
ہمارے پاس پیسہ اچھا خاصا ہے، ہم ایک نہیں دو نہیں ہم 3 شیر لے سکتے ہیں، ہم 3 جانور قربان کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ کنجوسی کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک جانور قربان کیا کرتے تھے، اور وہ ایک جانور ان کو گھر کے لیے کافی ہوا کرتا تھا، اور فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی کھایا کرتے تھے، دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا آگے چل کر کے ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ 2 3 4 کرنے لگے اور فخر کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے کہ میرا جانور تو ایسا ہے، اتنا بڑا اتنا موٹا ہے، لوگ فخر کرنے لگے۔ تو فخر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، تو فخر کرنے سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ سوچیں ہم خالی ایک جانور کر دیں اور کنجوسی دکھائیں، پیسہ بچائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ 2 کریں 3 کریں 4 کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی ہیں، سب ایک ساتھ میں ہی رہتے ہیں، اور چاروں بھائی کمانے والے ہیں، چاروں بھائی اپنے اپنے طور پر جاب کرتے ہیں، چاروں الگ الگ طریقے سے کماتے ہیں، تو اس جوائنٹ فیملی میں خالی ایک جانور قربان کر دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرے تو میری عیدگاہ میں نماز کے لیے وہ نہ آئے۔ تو 4 بھائی کمانے والے ہیں، اگرچہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور وہ چاروں کمانے والے ہیں، چاروں اچھی پوزیشن میں ہیں، اچھی طاقت میں ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، تو چاروں کو کرنا چاہیے۔ چاروں کریں گے وہ چاروں کو ان کی فیملی کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ اس طریقے سے ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے اہل علم کے فتاوے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال سے نوازا ہے، ہمیں جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ایک اعلان آیا ہے، ایک شخص ان کی والدہ کافی بیمار ہیں، آپ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو جو ہے صحت عطا فرمائے، اور اس طریقے سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض ادا کرنے کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین ہم تمام کو اس عاشرے کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے قبر کے سوالات کو آسان فرما دے، جہنم سے آزاد کر دے، پل صراط کا راستہ آسان کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔